بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کی یہ وائرل ڈیبیٹ ڈز گاڈ ایگزسٹ اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو میں بہت آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیے اس کو. ابھی تک صرف اس کی جو پوسٹ ہے اس کو 8 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں, مور دین 350,000 لائکس, and absolutely it's blown up on the internet, and it is an absolute master class on how to conduct a debate by one person, an absolute egg in the face, lazy, inept, unprepared approach by the other one. It was so lopsided, یعنی کہ it was basically کہ سپر ہیوی ویٹ چیمپ کے سامنے جو ہے نا کوئی فیدر ویٹ کی کا بیچارہ کھڑا ہو گیا ہے اور پنچز اس نے کھائے ہیں, اور یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. ایک انتہائی قابل, انتہائی پریپیئرڈ, انتہائی ایجوکیٹڈ, دوسرا صرف ڈیگریڈیشن اور انسلٹس کے ساتھ آئے, اینیکڈوٹل باتوں کے ساتھ, کہ یعنی کہ یوں ہو گیا, کسی نے ایسے کر دیا. اس طرح ڈیبیٹ نہیں ہوتا. مفتی شمائل نے جو بات جہاں سے شروع کی, جہاں سے انہوں نے گراؤنڈ اس کے لیے پریپیئر کر دیا کہ جو پیرامیٹرز ہیں اور سٹینڈرڈز ہیں کہ کس بات پہ ڈیبیٹ ہوگا اس کی, اور کون سی آرگیومنٹ تسلیم کی جائے گی, کون سا سٹینڈرڈ ہے آرگیومنٹ کا, یہ انہوں نے پہلے ڈیفائن کیا. اور اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ پلینگ فیلڈ کو طے کر دیا. جیسے آپ فٹ بال کھیل رہے ہو تو اس کے حدود کہاں ہیں, گول کہاں ہیں, گول پوسٹ کہاں ہیں, یہ انہوں نے طے کر دیا نا. اور یہ بالکل صحیح کیا, اور چونکہ انہوں نے جو پوائنٹس رکھے اس پہ میں یعنی لاجکلی انہوں نے کہا یہ بات ہوگی. نہ تو سائنٹیفک میتھڈ اس میں آ سکتا ہے, کیونکہ سائنٹیفک میتھڈ فزیکل چیزوں کے لیے, میٹا فزیکل یعنی مانوی چیزوں کے لیے نہیں ہو سکتا, مادی چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اس میں ایموشنل آرگیومنٹس نہیں ایکسیپٹ ہوں گی, جذباتی قسم کے لوگوں کو تمسخر کرنا, کسی کو کی حقارت کرنا یا جذبات ابھارنا, اس کی وجہ سے کوئی ڈیبیٹ نہیں جیتتا. کبھی بھی ڈیبیٹ اس سے نہیں جیتا جاتا. یہ کمزور ڈیبیٹر ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اچھا, ریلیجس اسکرپچر انہوں نے کہا کہ ریولیشن ہی استعمال ہوگی, تو ظاہری بات ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ریولیشن کو کوٹ کریں گے اور قرآن کو لے کر آئیں گے وغیرہ. انہوں نے کہا اس کی تو بات ہی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو میرا بلیف ہے اور میں اس کو مانتا ہوں, لیکن اس وقت ہم عقل کو پیمانہ بنائیں گے, لاجک اور ریزن کو پیمانہ بنائیں گے, اور نہ تو پازیٹیوزم کو. وہی بات ہوگی سائنٹیفک میتھڈ یعنی آبزرویشن کو کی جو چیز ہے اس کو ہم بیسس نہیں بنائیں گے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو اس طرح انہوں نے اس کی گراؤنڈز پریپیئر کر دیے. الاجیکل اور یعنی فلیشس آرگیومنٹس کوئی نہیں ایکسیپٹ ہوں گی, انڈیفینیٹو آرگیومنٹس نہیں ایکسیپٹ ہوں گی. تو جو بھی ڈیبیٹ جانتا ہے یا لاجک جانتا ہے ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کتنا بڑا ادھر جو ہے چال چلی, جس کی وجہ سے دوسرا بالکل ٹریپ ہو گیا. کیونکہ اس کے بعد سے جیسے ہی جاوید صاحب آئے بات کرنے کے لیے تو وہ بڑبڑا رہے تھے, کوئی ان کی کسی بات کا دوسرے کے ساتھ ربط نہیں تھا. اچھا, پھر انہوں نے کیا زبردست کام کیا کہ اپنی بات کو ہمیشہ ٹائم کے اندر مکمل کیا, اور جاوید صاحب کی جو پہلی بات تھی اسی پہ ماڈریٹر کے کہنا پڑا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. یہ چیز اتنا زیادہ ہٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی بات کو نہیں سنبھال پا رہے, آپ اپنی بات کو رکھ نہیں پا رہے کہ کسی کو کنونس کرنے کے لیے. اور اتنی انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ یہ آرگیومنٹ دی, لیکن جو ہے پھر جاوید صاحب جو ہیں وہ آ کے انہوں نے کہا آپ نے بال کی بات کی لیکن جزیرے کی بات نہیں کی, اپنے آپ کو خود ٹریپ کر دیا اس میں. چونکہ پھر انہوں نے کہا کہ جزیرہ بھی کنٹینجنٹ, بال بھی کنٹینجنٹ ہے, جزیرہ بھی کنٹینجنٹ ہے, ساری دنیا کنٹینجنٹ ہے, ساری کائنات کنٹینجنٹ ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی کنٹینجنٹ بینگ خدا نہیں ہو سکتا. یہ ان کا وننگ پوائنٹ تھا. ہم نیسیسری بینگ یعنی بیسکلی کنٹینجنٹ ورسز نیسیسری بینگ, یہ انہوں نے جکسٹاپوز کر دیا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, دیٹ گاڈ از اے نیسیسری بینگ. گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ از ناٹ کہ کنٹینجنٹ گاڈز کین بی اے گاڈ. تو ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں نیسیسری بینگ کی ہمیں بات کرنی ہے. تو ونس اگین ہی کلوز دا ڈور آن ہم کہ آپ ادھر ادھر کی بات مت کریں, پوائنٹ پہ آئیں آپ. اچھا, اب یہ دیکھا گیا کہ ایتھیسٹ جو ہے نا انہوں نے اس بات کو کر کے کہ یا تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ, یا تو آپ اگنورنس پہ کریں گے, یعنی
لا علمی پہ کریں گے بات یا آپ ڈاگما پہ کریں گے. اب یہ بہت زبردست پوائنٹ, کیونکہ بائی سیئنگ دیٹ انہوں نے یہ چیز سامنے رکھ دی کہ ایتھیزم بھی ایک ڈاگمیٹک بلیف سسٹم ہے, ایک بہت ڈاگمیٹک بلیف سسٹم ہے جس کے ماننے والے اس کو اندھا دھند مانتے ہیں اور لاجک پہ نہیں مان رہے ہوتے, صرف چونکہ جذباتی طور پہ مانتے ہیں اور اس سے دائیں بائیں نہیں ہونے کے لیے تیار. یعنی اس بات سے آگ لگتی ہے ایتھیسٹ کو کہ ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسینشلی ان کا بھی ایک پیریلل ریلیجس بلیف سسٹم ہے, لہٰذا وہ دوسرے ریلیجس بلیف سسٹمز کی تحقیر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا بھی ایک ریلیجس بلیف سسٹم ہے اور آپ اس میں بہت ڈاگمیٹک اور بہت کلوز مائنڈڈ ہیں جس میں آپ لاجیکل بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ انفینٹ ریگریس آف کازز کی جو بات کی یہ بہت اہم ہے خصوصاً مسلمانوں کے لیے کہ آپ کہاں پہ بھی بات کریں, کیونکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی تھی کہ شیطان یا شیطان کے طرفدار آپ کو آ کے کہیں گے کہ اگر یعنی اللہ نے سب کو بنایا تو اللہ نے کس کو بنایا, اللہ کو کس نے بنایا. اب ادھر آپ آ جاتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز پہ. اس کو ایرسٹاٹل نے بھی اس پہ بات کی, تھامس ایکوائنس نے بھی کی, اور بھی لوگوں نے اس پہ کی تھی, اور ہمارے علماء ابن سینا نے بھی کی, پھر آگے علماء اسلام نے بھی اس پہ کی کہ یہ ایک لاجیکل فیلسی بنتی ہے اس سچویشن میں, اس وجہ سے کہ یعنی اٹ وائلیٹس دا پرنسپل آف سفیشینٹ ریزن. یہ ایک یعنی یہ ریزن کافی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں فلاں کو کس نے بنا, فلاں کو کس نے بنا, کیونکہ وہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے اس کو بات کو ختم ہونا ہے, مکمل ہونا ہے کہ وہ ذات جس کو کسی نے نہیں بنایا اور جس نے سب کو بنایا وہی خدا ہے. اور یہی بات یہ ادھر لے آتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کہیں گے کہ خدا کو کس نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, یہ سلسلہ ایڈ انفینیٹم اگر ہمیشہ کے لیے چلتا جائے گا تو آپ کسی آرگیومنٹ کو یہ کوئی آپ اس کی دلیل نہیں دے پا رہے, آپ صرف ایک سوال ریز کر رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا جس کا جواب, اس کا جواب یہی ہے کہ ایک نیسیسری بینگ ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ یہ بال ہے تو یہ بال چل رہی ہے, ہل رہی ہے, اٹس رولنگ, تو یہ بال کس نے ہلائی, تو آپ کہیں گے کہ یہ ہاکی اسٹک سے لگی ہے تو ہاکی نے بال کو ہلایا. اچھا, ہاکی کو کس نے ہلایا کہ ہاتھ نے ہلایا. اچھا, ہاتھ کو کس نے ہلایا کہ ہاکی پلیئر نے ہلایا اپنے ہاتھ کو. اچھا, ہاکی پلیئر کو کس نے ہلایا, نہیں ہاکی پلیئر کو کسی نے نہیں ہلایا, ادھر سے بات شروع ہوئی ہے. تو ہمارے ایک برٹش دائی ہیں پال ولیمز, بہت اچھی پریزنس ہے ان کی آن لائن, تو انہوں نے کہا جیسے کوئی پوچھتا ہے نا کہ اف گاڈ کریٹڈ ایوری تھنگ دین ہو کریٹڈ گاڈ, تو وہ کہتے ہیں یہ اس طرح کا سوال کرنا ہے, اف دا بیکر بیک دا کیکس دین ہو بیک دا بیکر, تو the baker is not baked, so God is not created by definition. تو یہ ادھر انہوں نے پھر انفینٹ ریگریس آف کازز کے لاجیکل فالسی کے ذریعے سے اس بات کو منقطع کر دیا کہ ایک نیسیسری بینگ ضروری ہے سب کی ایگزسٹنس کے لیے. اچھا, ادھر ایک اور بات ہے, لاجیکل ڈیبیٹ میں ایک بیس ہوتا ہے, اس کے اوپر پریمز ہوتا ہے. یہاں بیس یہ تھا کہ ایگزسٹنس ہے, ہم سب ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی کوشچن نہیں کر رہا. اب پریمس یہ ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ, یعنی ہمیں کسی نے انٹیلیجنٹلی بنایا ہے, یعنی کوئی اومنیپٹنٹ اومنیشینٹ, کوئی طاقتور, ہر چیز کو جاننے والی اور زمان و مکان سے پاک ہستی ہے. تو یہاں پہ بات ہونی ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم ہیں تو ہمارا کوئی بنانے والا ہے, یہ سینٹرل ان کی آرگیومنٹ ہے, اور وہ نیسیسری بینگ واجب الوجود ہے, وہ کنٹینجنٹ بینگ نہیں ہے. ہم کنٹینجنٹ ہیں, یعنی اس کی وجہ سے ہم ہیں, وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے. کنٹینجنٹ بینگ خدا نہیں ہو سکتا. یہ ساری ان کی آرگیومنٹ ہے, اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ کسی ایتھیسٹ کے ساتھ بھی یہی آرگیومنٹ سب سے اسٹرانگ ہے. اور اب جاوید اختر نے کیا کیا کہ فیتھ اور بلیف کا کوئی انہوں نے جکسٹاپوزیشن کیا, یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف رچرڈ ڈاکنز کی اپنی ایک جو ہے اختراع ہے. تو ان کی پوری اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہی زیرو ہو گئی, لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں پائے. پھر جاوید اختر انہوں نے ہی ٹرائی ٹو شفٹ دا ڈبیٹ ٹو دا ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنز یا اینی ریلیجن, اور اس پہ انہوں نے انسٹیڈ آف دی ایگزسٹنس آف گاڈ, پھر وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ریلیجن فلاڈ ہے, ریلیجس لوگ فلاڈ ہیں. تو یہ تو ہماری آرگیومنٹ تھی نہیں, ہماری تو آرگیومنٹ ہے خدا ہے یا نہیں ہے. تو ادھر ہی وہ ایکسپوز ہو گئے. اچھا, آگے ریبٹل ہوا تو ونس اگین مفتی صاحب وینٹ بیک ٹو ہز مین پوائنٹ, کنٹینجنٹ بینگ نہیں یعنی نیسیسری بینگ. تو وہ ایک ہی پوائنٹ پہ وہ اٹکے رہے,
اینڈ ہی ڈڈ ناٹ لیٹ ہز اپوننٹ گو رائٹ اور لیفٹ. فریق مخالف کو جگہ نہیں دی کچھ اپنے دوسری بات کرنے کی, اسی پوائنٹ پہ لاتے رہے اور وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آ سکے آخر تک. اور اسی طرح سے جو فالس ایکویولنس آف سبجیکٹو مورالٹی اینڈ آبجیکٹو مورالٹی, تو وہ یعنی کہ گاڑی کوئی لیفٹ سائڈ پہ چلاتا ہے رائٹ سائڈ پہ چلاتا ہے, یہ تو لاز ہیں اور نیچر لاز کی پابندی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سبجیکٹو مورالٹی آپ رائٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں کسی ملک میں, لیفٹ پہ بھی, لیکن آبجیکٹو مورالٹی پہ ہمیں آنا ہے کہ آبجیکٹو مورالٹی ہمیں خدا ہی دیتا ہے, اور وہ آبجیکٹو مورالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس پہ بھی جاوید اختر نہیں آئے, اس پہ کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اچھا, پھر اسی طرح سے جب سینٹرل آرگیومنٹ کو وہ بار بار اپنے سامنے لاتے رہے, کس پوائنٹ پہ ہم کہیں گے کہ ایبسولوٹلی کہ انہوں نے چت کر دیا, ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا, کہ الٹیمیٹلی جاوید اختر کو کہنا پڑا کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں, وی ڈونٹ نو یٹ. آدمی ڈبیٹ میں ایک موقف کو لے کر آتا ہے اور دوسرا اس کو اپنے موقف سے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے, بیم یو ہیو اے ونر رائٹ دیر. دیٹس واٹ یو ہیو ٹو اپریشیٹ کہ یہ کتنا انہوں نے طریقے سے اس کو ڈبیٹ کیا. اور یہ بھی بات انہوں نے کی دیکھیں برڈن آف پروف صرف اس پہ نہیں ہے جو کہے گا گاڈ ایگزسٹس, بلکہ جو کہہ رہے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ اس کو بھی, کیونکہ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ پروف پازیٹیو کرنا ہے, پروف نیگیٹو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہمیشہ جو ہے لاجک میں یہ چیز ضروری نہیں ہے. انہوں نے ایگزامپل بہت پیاری دی جس کو جاوید اختر بالکل ہی جو ہے نا مس کر گئے, شاید ان کے سر کے اوپر سے گزر گئی یا وہ سن نہیں رہے تھے. بات انہوں نے کی کہ اگر سمجھے ایک کمرہ, انہوں نے کہا کمرے میں کوئی پوچھتا ہے اس کمرے میں کوئی ہے, سمجھے کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے کہ مجھے مار نہ دے, تو کسی سے پوچھتا ہے اس کمرے میں کوئی ہے, آپ کے پاس 3 چوائسیز ہیں, یا کہیں کمرے میں کوئی ہے موجود ہے, دوسرا ہے کہ کوئی نہیں موجود, اور تیسرا مجھے نہیں پتا. اگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو آپ ابزالوڈ ہیں, آپ کو کوئی ایویڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کمرے میں کوئی ہے یا کمرے میں کوئی نہیں ہے, اس دونوں کے آپ کو ایویڈنس دینے پڑیں گے اس کو مطمئن کرنے کے لیے, چونکہ ہی نیڈس ٹو انشور کہ اس کی ویل بینگ ہے اس کمرے میں یا نہیں. تو اس لیے کبھی کبھار فالس نیگیٹو اس معاملے میں کہ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یو ہیو ٹو پروو دیٹ گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. یو کین ناٹ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہے اس لیے آپ پروو کریں, میں تو نہیں مانتا اس لیے مجھے پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس ناٹ دا سیم تھنگ کہ وہ کیتلی مریخ کے گرد گھوم رہی ہے, کیونکہ وہ ایک میتھیکل اور ایک سپوزیشن ہے, اور یہاں پہ ایک نیسیسری بینگ کی بات ہو رہی ہے. بیوٹیفل, اٹ واز ایبسولوٹلی بیوٹیفل. اینڈ آئی وڈ اگین سے, اچھا سائنس اور سائنٹزم کی انہوں نے آخر میں بات کی کہ سائنس کو ہم مانتے ہیں, سائنٹیفک میتھڈ کو مانتے ہیں, سائنٹیفک پروسیس کو پروموٹ کرتے ہیں. سائنس ہے مخلوق کی ڈسکوری, فینومینا کی ڈسکوری. سائنٹزم ہے کہ دا اونلی وے ٹو ایکوائر اینی نالج از تھرو سائنس, تھرو سائنٹیفک پروسیس. ہم اس بلیف کو رد کرتے ہیں, یہ کوئی بلیف نہیں ہے, بلکہ ہم سائنس کو ایز اے ٹول ٹو انڈرسٹینڈ دا یونیورس بالکل مانتے ہیں. اینڈ میرے خیال سے جاوید اختر صاحب, ہی براٹ نائف ٹو اے گن فائٹ, ہی ڈنٹ نو وٹ ہی واز گیٹنگ ہمسیلف انٹو. سمجھ رہے تھے کوئی مولوی ہوگا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا, اور اس لیے کہتے ہیں نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اپوننٹ اور بی پریپیئرڈ. اس لیے ہم سلام کرتے ہیں مفتی شمائل ندوی صاحب کو کہ انہوں نے جو ریپرزنٹیشن کی ہے فار آل تھیسٹس, ہر ایک جو خدا پر ایمان رکھتا ہے, سب کے طرف سے انہوں نے بہترین نمائندگی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں ان کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.